جی ناظرین السلام علیکم۔ 3 موضوعات پر آج آپ سے بات کرنی ہے۔ پہلا موضوع یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب نے اپنے ہی وزیر داخلہ ہاشم ڈوگر کے بارے میں یہ بیان دے دیا کہ ان کا جو وزیر داخلہ ہے اس نے جو بیان دیا ہے کہ پنجاب حکومت لانگ مارچ میں عمران خان کا ساتھ نہیں دے گی، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ یہ پرویز الہی صاحب نے بیان دیا اپنے وزیر داخلہ کے بارے میں۔ تو جس شخص کا ذہنی توازن ان کے خیال میں ٹھیک نہیں ہے اس شخص کو وزیر داخلہ بنا دیا، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے ذہنی توازن کس کا ٹھیک نہیں ہے؟ اس پہ ہم مزید بات کریں گے۔ دوسرا، کاشف عباسی کے شو میں فواد چودھری صاحب نے پٹھان کمیونٹی کے حوالے سے، قوم کے حوالے سے کافی بدتمیزی والی گفتگو کی اور کافی لغو اور اخلاق سے گری ہوئی گفتگو کی۔ وہ گفتگو کیا تھی؟ اس موضوع پر کاشف عباسی کو کس طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا، کاشف عباسی نے کس طرح ریئیکٹ کیا؟ شو ریکارڈڈ تھا۔ اگر فرض کیجئے کہ کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے، جو کہ لائیو شو میں ہونے کا امکان رہتا ہے، تو اس کے باوجود اس کو ایڈٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ کے پی کے لوگ اور پٹھان قوم کے لوگ اس واقعے پر سخت رنجیدہ ہیں۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا ایمل ولی خان صاحب جو اے این پی سے ان کا تعلق ہے اور جس خاندان سے تعلق ہے آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں، انہوں نے بڑا سخت احتجاج کیا کاشف عباسی کے ان کامنٹس کے اوپر، اور فواد چودھری کے ان کامنٹس کے حوالے سے اور کاشف عباسی کے ریئیکشن کے حوالے سے۔ تو کیا اس کے اوپر جو ہے اب مزید ریئیکشن بڑھے گا؟ اور انہوں نے تو چینل کے بائیکاٹ کا بھی اعلان کیا اور کہا کہ یہ چینل بند کر دینا چاہیے جہاں پر اس طرح کی لغو اور فحش گفتگو ہوتی ہے۔ معاملہ وہی بشیر میمن کے انٹرویو والا اور اعظم خان کے واقعات سے ریلیٹڈ۔ پورا واقعہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تیسری اہم خبر، شہباز شریف صاحب 3 بجے آج قوم سے خطاب کریں گے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے، چونکہ شاہد خاقان عباسی بھی بہت شدت سے کہہ رہے تھے کہ وہ جو آرمی چیف کی تعیناتی کا فیصلہ ہے وہ جلدی کر دینا چاہیے، اس لیے کہ قوم کو بحران سے نکالنا چاہیے۔ تو بحران سے نکالنے کے لیے کیا شہباز شریف آج فیصلہ کر دیں گے؟ جبکہ خواجہ آصف کا کل جو بیان آیا وہ اس سے بالکل مختلف تھا۔ وہ تو کہتے ہیں کہ 4-6 مہینے 4-6 ہفتے ابھی انتظار کرنا چاہیے اور عمران خان کو تڑپنے دینا چاہیے۔ یہ 3 موضوعات ہیں، ان پر بات کرنی ہے۔ اب آ جاتے ہیں فواد چودھری اور کاشف عباسی والے معاملے کے اوپر۔ اچھا، بجائے اس کے کہ ہم ڈائریکٹ اس تفصیل میں جائیں کہ اصل فواد چودھری نے کیا کہا اور کاشف عباسی کس طرح مسکرائے، تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا چاہیے لطیفوں کی بھی ایک تاریخ ہوتی ہے، اور یہ جگتے قوموں کی پرسیپشن بنانے کی بھی ایک تاریخ ہوتی ہے۔ ایک خاص قسم کی ہیوملیشن بعض اوقات کچھ قوموں کے ساتھ کیوں ایسوسیٹ کرتی جاتی ہے؟ یہ نادانستگی میں نہیں ہوتا، یہ جان بوجھ کر ہوتا ہے، اور یہ بنیادی طور پر خوف کی علامت ہوتا ہے۔ اور اس کی میں آپ کو تاریخی مثالیں دوں گا۔ جس قوم سے اپنے حلقہ اثر میں یا حلقہ اقتدار میں یا حلقہ حکومت میں جس قوم سے آپ خوفزدہ ہوتے ہیں، جس طبقہ فکر سے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس کے خلاف لطیفے بنتے ہیں۔ جو قوم کسی بھی حوالے سے یا جو لوگ، جو طبقہ فکر کسی بھی حوالے سے آپ سے سپیریئر ہوں اور آپ ان کا کچھ نہ کر سکیں، تو پھر آپ ان کی ہزیمت پر آ جاتے ہیں۔ پہلے باہر کے ملک کی مثال لیتے ہیں۔ انڈیا میں سب سے زیادہ جو مذاق اڑتا ہے، جو لطیفے بنائے جاتے ہیں، وہ کس کے بنائے جاتے ہیں؟ وہ سکھ قوم کے بنائے جاتے ہیں۔
اور رات کے 12 بجے انہیں ہوش نہیں رہتا، سکھ بیوقوف ہوتے ہیں، سکھ جاہل ہوتے ہیں، سکھوں کو کچھ سمجھ نہیں ہوتی. اور یہ ہم سب لوگوں نے یہ اتنی تاریخ کا کاڑی وار ہوتا ہے کہ ہم سب اس کے اندر شامل ہوتے ہیں اور ہمیں ادراک ہی نہیں ہو رہا ہوتا. اب سکھوں کی کریکٹرسٹکس دیکھ لیجئے ہندوؤں کے مقابلے میں. سکھ جسمانی طور پر زیادہ طاقتور ہوتے ہیں بجائے جو ہندو کمیونٹی ہے اس کے علاوہ. ان کا حلیہ ظاہر ہے ڈیفرنٹ ہوتا ہے ان کے مذہبی عقائد کے مطابق. اچھا، جب وہ جسمانی طور پر مضبوط ہیں تو آپ ان سے تھوڑے سے کھنچتے بھی ہیں، تھوڑے سے خوف زدہ بھی ہوتے ہیں. پھر بزنس میں اگر آپ انگلینڈ، امریکہ وغیرہ آپ کو جانے کا اتفاق ہو تو وہاں کی بزنس کمیونٹی پر سکھ کمیونٹی کے لوگ، سکھ مذہب کے لوگ چھائے ہوئے ہیں. بہادر لوگ بھی ہوتے ہیں، لڑائی مار کٹائی میں بھی ذرا تھوڑا سا آگے ہوتے ہیں، اور ان کو شکست دینا، غصے کے بھی تیز سمجھے جاتے ہیں، ان کو شکست دینا آسان نہیں ہوتا. تو اسی طرح جو ہے اب ان کا حل کیا تھا؟ ان کا حل یہ تھا کہ پھر ان کی توہین کی جائے اور اس طریقے سے ان کا مقابلہ کیا جائے، ان کی ہزیمت کی جائے. اور یہی ہم نے دیکھا. ہمیں سکھوں کے کوئی بہادری کے، دلیری کے کارنامے کسی کو بھی یاد نہیں ہے، لیکن ان کے لطیفے بچے بچے کو زبان پر ازبر ہے. اس لیے کہ ایک خاص قسم کی کمیونٹی، قوم کو ایک خاص طرح سے ٹارگٹ اس لیے کیا گیا چونکہ آپ ان کا خود مقابلہ نہیں کر سکتے تھے تو آپ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور یہی انڈیا میں ہو رہا ہے. اب آ جاتے ہیں اس شو کے حوالے سے. کاشف عباسی صاحب کا شو تھا، فواد چودھری صاحب اس میں مہمان تھے، اور انہوں نے وہ جو بشیر میمن نے کہا تھا کہ مجھے اعظم خان نے باتھ روم میں بند کر دیا تھا، بھی ایک طرح سے تو ایک پولیٹیکل شو ہو رہا تھا، اور اس کے اندر آپ اس طرح کی بات، ظاہر ہے کسی کا بیان ہے تو آپ نے اس پہ بات کرنی ہے، اس پہ بات کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا. لیکن فواد چودھری صاحب نے جواب میں انتہائی زوبانی اور غلیظ بات کی، اور انہوں نے کہا جی کہ کچھ اس طرح کی بات کی. اب مثلا میرے خیال میں سننے والے ایڈلٹس ہی ہیں تو ان کو بتا دینا چاہیے کہ وہ جو ہے سکھ جو ایک پٹھان کے ساتھ باتھ روم میں بند ہو جانا بڑا حوصلے کا کام، اس طرح کی کوئی بات کی. اور کاشف عباسی صاحب اس پہ انہیں سنب کرنے کے بجائے تھوڑا سا ہنسے، اور اس کے بعد انہوں نے بریک لے لی. اور پھر یہ شو ریکارڈڈ تھا، اگر اس کے اندر سے چیزیں ایڈٹ کرنا چاہتے تو ایڈٹ کر لیتے، لیکن ایڈٹ نہیں کی گئی. یہ غلاظت جان بوجھ کر آن ایئر جانے دی گئی ہے. کاشف عباسی کمپیریٹیولی جو ARY کے اینکرز ہیں اس میں سے بہتر اینکر ہیں، لیکن وہ بہرحال یہ غلطی ان سے ہوئی. اینکر کو جو ہمیں سبق سکھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اینکر جو ہوتا ہے وہ کیپٹن آف دا شپ ہوتا ہے. شو پہ لائٹ ٹوٹ جاتی ہے، پنکھا گر جاتا ہے، ذمہ داری کس کی ہے؟ اس شخص کی جس کا چہرہ اس چینل کا ریپرزنٹیٹو بنا ہوا ہے، اور وہ وہاں پر کیپٹن آف دا شپ ہوتا ہے. تو اگر شو میں کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری اینکر پر آتی ہے. اینکر نے اس طرح ریئیکٹ نہیں کیا جس طرح اسے ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا، اور اس پہ بہت زیادہ احتجاج ہوا اس غلاظت پہ. لیکن PTI والوں نے سوچا کہ بھئی غلاظت پہ یا بدتمیزی اور بہتان پر ہمیں کسی نے کیا کہنا ہے، اس لیے کہ وہ ان کا تو یہ وتیرہ رہا ہے. فیاض چوہان جس قدر غلیظ باتیں کر چکے ہیں، فردوس عاشق آوان صاحبہ جس قدر غلیظ گفتگو فرما چکی ہیں اس میڈیا پر، تو وہ اس کے بعد تو یہ تھوڑی سی انہونی سی بات لگتی تھی کہ اس بات پہ ریئیکٹ کیا جائے. لیکن
جب آپ اس طرح ٹیلی ویژن پر آ کر کسی ایک قوم کے بارے میں، کسی ایک طبقہ فکر، کسی ایک سوچ، کسی ایک کمیونٹی کے بارے میں اس طرح بات کرتے ہیں، ٹیلی ویژن بہت پاورفل چیز ہے اور امانت ہوتی ہے لوگوں کی. آپ لوگوں کے جذبات کو ہرٹ نہیں کر سکتے، لیکن ہرٹ کیا گیا اور اس پر ریئیکشن بڑا آ رہا ہے. ریئیکشن اس لیے آ رہا ہے کہ پٹھان قوم کے حوالے سے اب جو ان کا علاقہ ہے کے کے، وہاں پر آپ 10 سال سے حکومت کر رہے ہیں اور 10 سال سے انہی لوگوں کو جو ہے ان کے سر پر آپ کا اقتدار کا قائم ہے. تو انہی لوگوں کی اگر آپ توہین کر رہے ہیں تو یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ تو کوئی سلیقے کی بات نہیں ہے. آپ کس طرح ان لوگوں کی توہین کر سکتے ہیں جن کی وجہ سے اقتدار کا ہمہ آپ کے سر پر چھایا ہوا. اور اس طرح کی باتوں سے ایک پوری سوچ میں تبدیلی آتی ہے جو کہ آپ کے لیے، خان صاحب کے لیے سیاسی طور پر بڑی نقصان دہ. زیادہ تر پارٹی کے لیڈرز جو ہیں وہ سارے کے سارے پٹھان ہیں اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن آپ ان کی پھر توہین تو نہیں کر سکتے نا. ایمل ولی خان نے تو مطالبہ کر دیا کہ بھائی یہ جو ہے ان کو بائیکاٹ کرنا چاہیے، بین کرنا چاہیے. کوئی اور زمانہ ہوتا، کوئی اور وقت ہوتا اور پیمرا اگر فعال ہوتا اور سیاست میں اس طرح انوالو نہ ہوتا تو وہ شاید کچھ اس پہ کرتا بھی، لیکن ابھی تک ہمیں پیمرا کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں سنائی تھی. اب دیکھیے کہ پٹھان بھی جسمانی طور پر زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، زیادہ ذہین ہوتے ہیں. سیاسی شعور یاد رکھیے پنجاب سے یا جو لوگ اردو بولتے ہیں یا سندھ کے جو لوگ ہیں، میں ہمیشہ سے یہ سمجھتا ہوں کہ جو کے پی کے یا پشتو سپیکنگ پٹھان لوگ ہوتے ہیں ان کا سیاسی شعور ہم سے بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ دھوکہ نہیں کھاتے، ایک دفعہ دھوکہ کھاتے ہیں اور پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں. ہم مسلسل دھوکہ کھاتے ہیں جو پنجاب میں رہنے والے ہیں اور ہمیں بہت دیر بعد عقل آئی. یہ تو نواز شریف نے گجرانوالہ میں تقریر کی تو اس کے بعد ہمیں سمجھ آیا کہ ہمارے ساتھ 70 سال سے کیا ہوتا ہے. اس سے پہلے ہمیں خود احساس نہیں تھا. کے پی میں سیاسی شعور زیادہ ہے اور وہاں پر ایک خاص قسم کی، ہم نے بھی دیکھ لیجئے، میں بہت معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی زیادہ تر لطیفے پٹھانوں کے متعلق آپ سنیں گے. صحیح یا غلط، ظاہر ہے لطیفے میں تو کوئی لاجک تو نہیں ہوتی نا، وہ تو ایک جگت ہوتی ہے، ایک تمسخر ہوتا ہے، ایک تضحیک ہوتی ہے. تو ایک خاص قسم سے طریقے سے ہم نے ہمیشہ پٹھانوں کو ٹیگ کیا جو کہ انتہائی غلط بات ہے. اس لیے شاید کہیں ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ہم ان کا اس طرح مقابلہ نہیں کر سکتے، نہ ذہانت میں، نہ جسمانی طاقت میں، نہ سیاسی شعور میں. تو ان کی تصدیق کی گئی. اس تصدیق کا جو معاملہ تھا اس کے اوپر، جو اس جلتی کے اوپر اگر آگ لگا دی گئی تو وہ فواد چودھری کے اس بیان نے لگائی. اور یہ جو بات ہے یہ اس طرح ختم نہیں ہوگی. جن قوموں کے اندر احساس محرومی ہوتا ہے وہ احساس محرومی کبھی ختم نہیں ہوتا. تو وہ احساس محرومی ہے وہاں پر، ان کے ساتھ اس طرح ٹریٹ کیا گیا ہے تاریخی طور پہ، تو وہ اس بات کو اتنی سہولت کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور اس پہ ری ایکشن ہوگا. فواد چودھری صاحب کو یا معذرت کرنی پڑے گی یا کے پی کے جانے سے ہمیشہ کے لیے اجتناب کرنا پڑے گا. پٹھان اپنی قومیت کے معاملے میں اس طرح کی بات نہیں بھولتا، نہیں بھولنی چاہیے، نہیں بھولنی چاہیے. ہم دوسرے طریقے سے ری ایکٹ کرتے ہیں، مصلحت اور مفاہمت کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن پٹھان ان معاملات میں بہت کلیئر لوگ ہیں، وہ بہادر لوگ ہیں، دلیر لوگ ہیں. اچھا جی، اب اسی مسئلے سے ریلیٹڈ پرویز الہی صاحب نے، وہ ہاشم ڈوگر کا بیان بڑا چل رہا تھا کہ ہاشم ڈوگر صاحب جو ہیں انہوں نے کہا پنجاب حکومت لانگ مارچ کا ساتھ نہیں دے گی. پرویز الہی نے کہا کہ نہیں، وہ ہاشم ڈوگر کا دماغ خراب. تو وہ جو دماغ خراب والی بات ہے، تو جس شخص کا دماغ خراب ہے اس کو آپ نے ٹیگ کر دیا کہ اس کو آپ نے وزیر داخلہ لگا دیا ہے، تو پھر کس کا دماغ خراب ہوا؟ اچھا، یہ جو کسی کو مینٹل کہنا، پاگل کہنا، یہ بھی پہلے والی بات سے ریلیٹڈ ہے. ہم کچھ طبقوں کی
ہیوملیشن کرتے ہیں. اور خاص طور پہ چونکہ میں نے تقریباً 20-25 سال معذور افراد کے لیے کام کیا ہے، تو مجھے یہ اندازہ ہے کہ ہم ان طبقوں کی بہت زیادہ توہین اور تذلیل کرتے ہیں، اور اس تسلسل کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا ادراک ہی نہیں رہتا. جیسے کوئی بھی شخص ٹکرا جائے گا یا گر جائے گا یا اس کے ہاتھ سے کوئی چیز گر جائے گی تو ہم اسے کیا کہیں گے کہ یار تو بالکل اندھا ہو گیا. اچھا، اندھا کا لفظ، اور میں خود کبھی یہ لفظ استعمال نہیں کرتا، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، اندھا کا لفظ توہین کے زمرے میں آتا ہے. کوئی شخص جس کی نظر نہیں ہے اس کو نابینا کہا جا سکتا ہے. اندھے کا لفظ ہم نے ہمیشہ ہیوملیشن کے لیے استعمال کیا، جیسے عقل کا اندھا، دل کا اندھا، کا اندھا قانون، ہم نے یہ سارے ہیوملیشن کے لیے. اچھا، گنگا بہرا، میں بہت معذرت چاہتا ہوں میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، یہ الفاظ غلط ہیں، لیکن آپ کو میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ بھی ہم نے توہین کے لیے استعمال کیا، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس ڈسیبلٹی سے لوگوں کی توہین کرنا، قوت سماعت و گویائی سے محروم افراد، یہ درست لفظ ہے. اچھا، ذہنی عارضہ کسی کو ہو تو وہ ظاہر ہے ایک بیماری ہے، اس کی بہت ساری ڈپریشن سے لے کے فاطر العقل تک، بالکل ذہنی طور پر کچھ نہ سمجھنے سے فاطر ہونا، اس تک بہت ساری اس میں معاملات ہیں. لیکن ہم نے کسی شخص کو کی توہین کرنی ہو تو ہم اسے پاگل ہی کہتے ہیں. اب جس شخص کو کوئی بھی ذہنی عارضہ ہے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. تو الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور یہ جو پرویز الہی صاحب نے مینٹل کہہ دیا تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. آپ ایک خاص طبقے کی بھی جو ہے وہ تضحیق کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ اپنے وزیر جو ہے داخلہ اس کی بھی توہین کر رہے ہیں. یہ عجیب معاملہ ہے. تو بھائی پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ پرویز الہی صاحب کو ان کو ہٹا دینا چاہیے تھا اگر وہ اس پہ اعتبار نہیں کرتے. لیکن مجھے یوں لگتا ہے پنجاب کی سیاست میں یہ کھیل ابھی جاری رہے گا. ابھی کچھ دنوں تک وہ ان پہ الزام لگائیں گے اور وہ ان پہ الزام لگائیں گے کہ وہ پرویز الہی کی بات نہیں مانتے. اس سے تھوڑا سا سچویشن ایسی کریٹ ہوگی، گڈ کاپ بیڈ کاپ کی سچویشن کریٹ کرے گی. پرویز الہی صاحب بہرحال ایک سگنل کے منتظر ہیں کہ لانگ مارچ کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو وہ سگنل آج کل لانگ مارچ کے حق میں نہیں ہے، لہٰذا وہ تو آخر میں مجھے یوں لگتا ہے پرویز الہی صاحب لانگ مارچ نہیں کریں گے. اور ابھی عمران خان کو وہ تسلی دے رہے ہیں کہ نہیں وہ میرا جو وزیر داخلہ ہے وہی ٹھیک آدمی نہیں ہے. آخری بات، شہباز شریف صاحب آج 3 بجے قوم سے خطاب کریں گے. بہت سارے لوگوں کو توقع ہے کہ آج چیف آف آرمی سٹاف کی نئی تعیناتی کا فیصلہ ہو جائے گا. اس حوالے سے نون لیگ کے اندر بھی ڈیبیٹ ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں جی کہ فٹافٹ اناؤنس کیا جائے تاکہ یہ معاشرے میں سے بحران ختم ہو. اور جو ہے خواجہ آصف کہتے ہیں کہ یہ نومبر کے شروع میں سٹارٹ ہوتا ہے تو کہیں 2-3 ہفتے میں مکمل ہوتا ہے. اس کے بعد جا کر ہم نیا چیف اناؤنس کریں گے. عمران خان صاحب کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو انہیں تکلیف ہونے دیں. مجھے خواجہ آصف صاحب کی بات زیادہ درست لگتی ہے. عمران خان کے پریشر میں آ کر اگر آپ ایک تعیناتی کا فیصلہ کریں گے تو کل کو 10 تعیناتیوں کا فیصلہ، 10 فیصلے آپ کو عمران خان کے پریشر میں آ کر کرنے پڑیں گے. جو وقت مقرر ہے اس کے حوالے سے دیکھ لیجئے جب مناسب لگے. اتنا بڑا فیصلہ ہونا نہیں چاہیے. لیکن ایک بات اب دن بدن کلیئر ہوتی جا رہی ہے، ایکسٹینشن کا کوئی پلان نہیں ہے، کوئی ایکسٹینشن نہیں ہو رہی. اور باجوہ صاحب نے بھی امریکہ میں جا کر کہہ دیا ہے اور وہاں پر بھی یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ وہ خود ایکسٹینشن میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، نہ ہی حکومت نے کوئی آفر کیا. عمران خان نے یہ پتہ کھیلنے کی کوشش کی تھی لیکن ان کا یہ پتہ پک چکا ہوا ہے. اور اب جو نیا آرمی چیف ہے وہ سارے فیصلے کرے گا. اس کا نام کیا ہوتا ہے کچھ ابھی کسی کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، اندازہ ہی ہیں، چند لوگوں کو پتہ ہوگا. لیکن اس میں ایک بات امپورٹنٹ ہے، فیصلہ بہرحال نواز شریف صاحب نے کرنا ہے. اناؤنس
शहबाज शरीफ साहब ने करना है, आइनी तौर पर उनका हक है, लेकिन वो मशावरत ज़रूर करेंगे, शहबाज शरीफ साहब से कर भी चुके होंगे, नवाज शरीफ साहब से मशावरत। इसमें मरीम नवाज़ का भी इनपुट होगा, और वो जब लंदन पहुंचेंगे, आज शायद लंदन पहुंच जाएंगी, तो वहाँ पर उनका जो इस मामले में इनपुट होगा वो भी नवाज शरीफ साहब से डिस्कस किया जाएगा। देखिए, वो लोग कहते थे कि नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई, अब नवाज शरीफ का भी इनपुट इस कौमी मामले में अहम है, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, और मरीम नवाज़ का भी इनपुट इसमें अहम है। तो ये हमेशा से जिस तरह सियासतदानों की सियासत ख़त्म होती है उसके हवाले से तो हमेशा ही ये हुआ है। बाजवा साहब चले जाएंगे अक्टूबर तक, नवंबर तक, ये एंड नवंबर तक, 29 तारीख को उनको जाना होगा, और उसके बाद हम ये ज़रूर डिस्कस उससे पहले शायद हम नहीं डिस्कस कर सकते, बाद में हम ये ज़रूर डिस्कस करेंगे कि उनकी लेगेसी क्या रही। शहबाज शरीफ साहब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरप्राइज़ दे सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होने वाला है, लेकिन दे भी सकते हैं। लेट्स सी, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।